سیلاب، طوفانی بارش اور بادلوں کا پھٹنا، کیا وجہ ہے کہ ایک ساتھ پورے پاکستان پر ایک مصیبت آن پڑی ہے؟ کہیں یہ قرب قیامت کی نشانی تو نہیں؟ آئیے آج اس متعلق بات کرتے ہیں۔ آج پورا پاکستان پریشان ہے۔ اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا کی تو آپ جانتے ہیں کہ آسمانی بادل پھٹنے کی وجہ سے ہمارے پختون بھائیوں کو بہت ہی نقصان ہوا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ یہاں تک کہ ایک خاندان کے پورے افراد جو ہے سیلاب کی زد میں آ کر بہہ چکے ہیں۔ ان کا گھر، ان کا مال، ان کے مویشی، زمین و جائیداد سب کچھ برباد ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ پختون بھائیوں نے اعلان کیا آس پڑوس کی گاؤں کی خواتین آ کر ہماری خواتین کو غسل دیں۔ ان کی خواتین کی تعداد اتنی زیادہ کم ہو چکی ہے اور ان کے جوانوں کی تعداد بھی کم ہو چکی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ دل کو لرزانے والی بات ہے۔ اور دوسری طرف اگر بات کی جائے پنجاب کی تو سیلاب کی زد میں بہت ساری فصلیں، زمینیں اور جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سندھ کی۔ آج صبح 1 بجے سے لے کر اب تک رات کا 1 بج چکا ہے اور یہاں پر کراچی میں موسلا دھار طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ سڑکوں پر موٹر سائیکل اور گاڑیاں پانی میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارا مالی نقصان ہوا ہے۔ اگر مختصر بات کی جائے تو آج پورا پاکستان پریشان ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیے آئیے آج سے تقریباً 10 سے 15 سال پیچھے چلتے ہیں، اور اگر بات کریں ہم اپنے پٹھان بھائیوں کی تو ان کا رواج، ان کا کلچر کیسا تھا کہ ان کی خواتین اپنی 4 دیواری میں رہتی تھیں اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی تھیں، جس میں ان کی صبح قرآن سے شروع ہوتی تھی اور شام عشاء پر ختم ہو جاتی تھی۔ اگر لباس کی بات کی جائے تو ایسا لباس ہوتا تھا کہ ان کے پاؤں کے ناخن بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پورا ٹوپی والا برقع پہنا کرتی تھیں، اسی برقعے میں وہ اپنے تمام کام کور کر لیتی تھیں، اور یہاں تک کہ ان کے مرد حضرات کپڑا، جوتا اور گھر کا راشن ان کو گھر میں لا کے دیتے تھے۔ پرسکون ماحول تھا، خوشحال ماحول تھا، نہ زیادہ بیماریاں تھیں اور نہ ہی مالی تنگی تھی۔ بڑا ہی خوشحال خیبر پختونخوا تھا۔ اور دوسری طرف پنجاب کی خواتین کیسی تھیں کہ ایک چادر پہنتی تھیں، جس چادر میں اپنے تمام کے تمام کام وہ نپٹا لیتی تھیں، اور ان کے مرد حضرات بھی ان کو باہر سے سب کچھ لا کر دیتے تھے۔ اور سندھ کی خواتینوں کا کلچر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ لیکن آج 2025 میں آپ دیکھیں 4 دیواری میں رہتی تھیں وہ خواتین، اسی 4 دیواری میں رہ کر کتنے واہیات اور کتنے بے حیا کام کر رہی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا، بلکہ نہیں، ارد گرد مت دیکھیں، اپنے ہاتھ میں جو آپ نے موبائل فون لیا ہوا ہے ذرا اسی میں دیکھ لیجئے۔ آج ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر اور جتنے سارے بھی آج کل یہ ایپ ہیں، ان کے اوپر کتنی زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے۔ ایک خیبر پختونخوا کی لڑکی جو حجاب پہن رہی ہے، برقع، لیکن اس نے مذاق بنایا ہوا، کیسے اس حجاب کے اندر وہ برہنہ ہے، وہ برہنہ ہو کر اپنے اوپر حجاب پہنتی ہے، اس برقعے کو پہنتی ہے اور اس میں ڈانس کر کے اپنے زینت کو، اپنے جسم کو وہ ظاہر کرتی ہے۔ اور دوسری طرف پنجاب کی خواتین جن کو اردو بولنا بھی نہیں آتی، جن کو اردو سمجھنا بھی نہیں آتی، جن کو انٹرنیٹ کی، انگلش کی ABC بھی نہیں آتی، وہ خواتین ایسی ویڈیوز بنا رہی ہیں کہ ان کا بیٹھنے کا طریقہ، ان کے اٹھنے کا طریقہ، ان کے چلنے کا طریقہ اتنا بے حیا ہے کہ جس میں ان کے جسم، ان کی ہر ایک جسم کا جو اعضاء ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف سندھ کی ایجوکیٹڈ لڑکیاں جینز، شرٹ اور جو عبایا پہنتی ہے، وہ خواتین اتنے ٹائٹ عبایا پہنتی ہیں کہ پورا جسم جھلکتا ہے۔ پورے پاکستان میں بے حیائی پھیل چکی ہے، پردے کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اللہ کے حدود کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ پر مسجدوں کو شہید کر کے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، مدرسے، مساجد اور ان تمام جگہوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔
اور آج جہاں پر طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، اگر میں اپنی بات کروں، اب میں کراچی سے ہوں تو میں اپنے شہر کی بات کرتی ہوں، اتنی زیادہ موسلا دھار بارش ہونے کے باوجود بھی لوگ اتنے بادل گرج رہے ہیں، اتنی زیادہ خوفناک آواز آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ٹک ٹاک پر لوگ اس چیز کا مذاق اڑائے ہوئے ہیں، بارش کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی ناراضگی ہے۔ پورے پاکستان میں ہلچل مچی ہوئی ہے، لیکن لوگ ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے۔ ہوش میں آئیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ پر ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، قوم سمود، قوم لوط اور بہت ساری ایسی قومیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، سجدے میں گر جائیں، رب کو منائیں، اللہ کو منا لیں، اللہ سے بخشش طلب کر لیں۔ یہ سب کچھ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جو اللہ ہمیں بار بار دکھا رہا ہے اور موقع دے رہا ہے کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، لوٹ آؤ میری طرف، پلٹ آؤ میری طرف۔ یہ دنیا فانی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ اپنے رب کو منا لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی کلپ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو سب مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آئے اور کوئی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اس کی آخرت سنور جائے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے صغیرہ، کبیرہ، اعلانیہ، غیر اعلانیہ جو گناہ کر کے ہمیں یاد ہیں اور جو گناہ کر کے ہم سب بھول چکے ہیں، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ شہید ہو گئے، جو لوگ فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند، ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور جن کے گھر، زمینیں، سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔